بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے، عرب کے اندر عرب کی 3 قسمیں ہیں۔ جو عرب کی قوم ہے، یعنی آپ 3 قسمیں کہہ لیں یا 3 نسلیں کہہ لیں ان کی۔ عرب ایک ہیں جن کو کہا جاتا ہے عرب بائدہ، با الف اور حمزہ دال اور آخر میں گول تا، بائدہ۔ اور ایک عرب ہیں جن کو کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں عرب عاربہ، عین سے عاربہ۔ اور ایک عرب کی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پرانی قومیں تھیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ بائدہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ختم ہو جانا، کہ جو ختم ہو چکی ہیں، فنا ہو چکی ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، تو ان اقوام کا محل وقوع بھی یہ جزیرۃ العرب تھا۔ یعنی قوم عاد بھی عرب جزیرۃ العرب کی رہنے والی تھی، قوم سمود بھی اسی جزیرۃ العرب کی رہنے والی تھی۔ اکثر اقوام یہی جزیرۃ العرب کی تھیں، لیکن وہ بالکل ختم ہو گئے، ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عرب جو آتے ہیں، جو اصل عرب ہیں، ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ اور انہی عرب کو تاریخ کی کتابوں میں قحطانی کہا جاتا ہے، قحطانیین، عرب عاربہ۔ یہ ایک عرصے تک چلتے رہے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے عرب مستعربہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق اس قسم سے ہے کہ جو اصل میں عرب نہیں تھے، بعد میں انہوں نے عربی سیکھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عرب نہیں تھے، وہ تو مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کر آباد ہوئے، پھر ان سے نسل چلی اور وہ نسل آگے عرب بنی۔ تو ان عربوں کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ، کہ جو اصلاً اور نسلاً عرب نہیں تھے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اگرچہ آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں اور بعد میں بھی جتنے انبیاء آئے ہیں، سوائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہیں جن کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی۔ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی نبوت خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی، بہت ساری اقوام کے لیے تھی۔ اس لیے وہ عراق بھی گئے ہیں، وہ شام بھی گئے ہیں، فلسطین بھی گئے ہیں، وہ جزیرۃ العرب بھی آئے ہیں، بیت اللہ بھی آئے ہیں۔ اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ملت ابراہیمی، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بعثت عراق میں ہوئی تھی، اور عراق ظاہر ہے اس وقت کوئی عرب نہیں تھا۔ یہ جو سارے ملک عرب بنے ہیں، عراق میں جو آج عربی بولی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ یہ شروع سے عرب ہیں۔ یہ تو صحابہ نے جب فتح کیا ان علاقوں کو، تو وہاں جا کر وہاں کی زبان عربی بنائی ہے۔ صحابہ اکرام نے جب ان علاقوں کو فتح کیا ہے، اب آپ افریقہ کے جو ممالک ہیں، مصر میں چلے جائیں آپ، مصر ہے، مراکش ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، یہ سارے شہر ملک افریقہ کے ملک ہیں۔ اب کہاں جزیرۃ العرب اور کہاں افریقہ؟ مصر ایشیا میں تو نہیں آتا، مصر تو افریقہ میں آتا ہے۔ مراکش، الجزائر، تیونس، یہ ساری جو شمالی افریقہ کی پٹی ہے، یہ سارے عرب ممالک ہیں۔ یہاں کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، حالانکہ یہ اصلاً افریقی ہیں۔ وہ عربی ان کی زبان اس لیے بنی کہ جب صحابہ نے افریقہ کو فتح کیا، وہاں تک پہنچے، تو انہوں نے
وہاں کی ساری چیزیں تبدیل کر دیں، وہاں کی روایات، وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان تک تبدیل کر دی۔ یہ اصل فرق تھا صحابہ کرام میں اور ہم میں۔ صحابہ کرام جہاں جاتے تھے وہ اپنا اثر بٹھاتے تھے دوسروں پر، وہ اپنے آپ کو مؤثر بناتے تھے، غالب ہوتے تھے، دوسروں کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ اسی لیے ان ملکوں کی زبان آج بھی عربی ہے، آج بھی مصر میں عربی بولی جاتی ہے، جیسی بھی صحیح یا غلط، ٹوٹی پھوٹی عامی عربی، لیکن زبان ان کی عربی ہے۔ تو یہ عربی زبان ان کی بنی اسی طرح ہے کہ صحابہ نے وہاں جا کے اپنا اثر چھوڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو مؤثر ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اپنا اثر کسی پر نہیں چھوڑتے۔ ایک مسلمان کی صفت اور شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا اثر چھوڑے کسی اور پر، بجائے اس کے کہ آپ ماحول کے رنگ میں رنگ جائیں اور جس طرح سب کچھ چل رہا ہے ہم اسی طرح چلنا شروع کر دیں۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کے مسلمان کی صفت نہیں ہوتی۔ ہم بہت سارے گناہ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، میں اگر بولوں گا کہ نہیں کرو تو سارے بولیں گے یہ بھی بڑا مولوی صاحب آیا، یہ بڑا صوفی صاحب آیا، یہ بڑا تبلیغی آیا، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو بڑا اعتراض ہے۔ تو اگر ایک کام آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، تو پھر تو آپ کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، چاہے کوئی آپ کی بات مانے یا نہیں۔ جب وہ غلط کام کرنے والے آپ کا اثر قبول نہیں کر رہے تو آپ کیوں ان کا اثر قبول کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ زیادہ ہیں آپ کم ہیں، اس لیے تو آپ کبھی بھی کسی کا اثر قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابہ کی شان تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل زبان عربی نہیں تھی۔ بعد میں چونکہ وہ جزیرۃ العرب میں رہے، یہاں رہنے سے ان کی شادیاں ہوئی، قبیلہ جرہم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، وہاں سے جا کے یہ عرب کا قبیلہ سارا پیدا ہوا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق اس تیسری قسم کے عرب سے ہے، عرب مستعربہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ جن کے آباء و اجداد اصل میں عرب نہیں تھے، بعد میں جا کر وہ عرب بنے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ہے۔ آخر میں جا کے یہ ختم ہوتا ہے عدنان پر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جد امجد ہے، جہاں تک حضور کا نسب صحیح طور پر صحیح روایات میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہاں تک ہے، عدنان تک۔ اور یہ تقریباً حضور کے 21 پشتیں ہیں حضور کی اس نسب میں، یعنی حضور کے اس نسب میں 21 پشتوں کا تذکرہ ہے، آپ کے دادا، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اس طرح 21 پشتوں کا تذکرہ ہے۔ عدنان سے اوپر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب بیان کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک جو پہنچایا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو عدنان، جو حضور کے جد امجد ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس پر پوری امت کا، سارے مورخین کا اجماع ہے۔ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اس پر اجماع ہے امت کا، تاریخ کا، مورخین کا، کہ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 4 ہے، کسی نے کہا 5 ہے، کسی نے کہا 6 ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بنو اسماعیل میں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور آپ واحد پیغمبر ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے ہیں،
حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور کے علاوہ اور کوئی پیغمبر نہیں ہے. حضرت جو عدنان سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بیان کیا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، وہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں اور بہت ضعیف ہیں، اور بعض محدثین نے اس کو موضوع بھی کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، لیکن وہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے طور پر تو من گھڑت یا ضعیف ہے، کہ آیا حضور نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا، اس بارے میں تو محدثین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے. لیکن صحابہ سے یہ باتیں ثابت ہیں. یہ جو بات حضور کی طرف منسوب ہے، اگر یہ حضور کا قول نہ ہو تو صحابہ سے ایسی روایات سے ثابت ہے جن روایات پر اعتبار کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عدنان تک پہنچتے تھے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے، تو آپ اس سے آگے اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کذب النسابون، کہ اس سے اوپر جس نے نسب بیان کیا اس نے جھوٹ بولا. اب اگرچہ جسے میں نے عرض کیا یہ حدیث حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت ضعیف ہے، لیکن کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما وجدنا من یعرف وراء عدنان ولا قحطان الا تخرسا، کہ ہمیں عدنان سے اوپر نسب کے بارے میں ہم نے جس کو بھی سنا ہے ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ یہ اندازے سے نسب بیان کر رہا ہے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما وجدنا من یعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان الا تخرسا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما ننتسب الى عدنان وما بعد ذلك لا ادری، کہ ہماری نسبت عدنان کی طرف ہے، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں. اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب حضرت آدم علیہ السلام تک ہے وہ بھی احادیث میں آیا ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں. حضور کا نسب جو حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بعض احادیث میں آیا ہے، لیکن وہ احادیث بھی ضعیف ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عدنان تک حضور کے نسب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی عدنان تک حضور کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نہیں آپ کے جد امجد یہ نہیں ہے، یہ ہیں، ان کے والد یہ نہیں ہے، یہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ متفق علیہ ہے. یہاں تک نسب، اس سے اوپر جو نسب بیان کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ ضعیف بھی ہے کہ آیا وہ نسب صحیح ہے یا نہیں. لیکن اتنی بات طے ہے کہ عدنان تک جو نسب بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس میں کسی بھی مورخ کا، کسی بھی سیرت نگار کا، کسی بھی شخص کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے قریشی بھی کہا جاتا ہے، عدنانی بھی کہا جاتا ہے. عرب کو، جو عرب ہیں اس لیے ان کو عدنانیون تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، عدنانیون. عدنانیون کا مطلب عدنانی یعنی عرب، انہی عرب کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے. عدنانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد جو ان کے بہت اوپر جا کے جن سے ان کا نسب ملتا ہے ان کا نام عدنان تھا، اس لیے ان کو عدنانی کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عدنانی بھی کہا جاتا ہے، قریشی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ، تو 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب اور حضور کے والد کا نسب مل جاتا ہے. حضرت آمنہ کا جو نسب ہے وہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ، اور اس کے بعد بن کلاب آتا ہے. کلاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے نسب میں بھی آتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے. یہی کلاب میں جا کے حضرت آمنہ کا نسب بھی وہاں جا کے مل جاتا ہے. اس سے آگے حضرت آمنہ کا نسب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نسب ایک ہی ہے. شروع میں 4-5 واسطوں میں اختلاف ہے، اس کے بعد حضور کے والد اور حضور کی والدہ کا نسب جا کر جمع ہو جاتا ہے اور آخر تک ایک ہی نسب ہے ان کا. اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے،
یہ عرب کا سب سے معزز خاندان تھا. اس سے زیادہ بڑا نسب، اس سے زیادہ معزز قبیلہ پورے عرب میں کوئی نہ تھا اور نہ ہے. پوری دنیا میں اس سے اعلیٰ نسب کسی کا نہیں تھا اور نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا اس سے اعلیٰ نسب کسی کا. اور اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا. واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا. واصطفى من بنی کنانہ قریشا، اور بنو کنانہ سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو منتخب کیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے. یعنی یہ پورا خاندان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو، پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، پھر ان کی اولاد میں سے قریش کو، پھر ان میں سے بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں سے حضور کو منتخب کیا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین نسب ہے عرب کا، اس سے بلند نسب کوئی نہیں. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب کیا. اس کا مطلب آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک نسب ہم کہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب بہت اعلیٰ تھا، اس بات کا اعتراف حضور کے دشمن بھی کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان کو دین کی دعوت دی، روم کے بادشاہ کو لکھا، فارس کے بادشاہ کو لکھا، اور بہت سارے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو آپ نے خطوط ارسال کیے. آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ اسلام قبول کریں. ایک خط آپ نے روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل روم کا بادشاہ تھا، آپ نے اس کو بھی خط لکھا تھا. جب اس کو خط ملا روم کے بادشاہ کو، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ والا نامہ پڑھا، آپ کا خط مبارک پڑھا، تو اس کو جستجو ہوئی کہ میں ذرا ان کے بارے میں معلومات کروں کہ مجھے جس شخص نے خط لکھا ہے یہ کون ہے، آیا یہ واقعی میں پیغمبر ہے یا نہیں، مجھے جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس دین کی کیا حیثیت ہے، وہاں کے لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس نے اپنے آس پاس کے جو مشیر وزیر تھے ان کو کہا کہ یہاں معلومات کرو کہ آیا اس جزیرۃ العرب سے، مکہ مکرمہ سے کوئی تجارتی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا. تو انہوں نے معلومات کی، تو اس وقت ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روم کے اندر تھا، شام میں تھا. یہ شام اس وقت روم کہلاتا تھا. روم کہلانے کا مطلب یہ کہ یہ روم کے زیر اثر تھا، یہاں حکومت روم کی تھی شام کے علاقے میں. اور عرب جاتے تھے، عرب کا جو گزر بسر تھا وہ تجارت پہ ہوتا تھا. قرآن میں آتا ہے نا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دو ان کے چکر لگتے تھے، ایک سردی میں یہ کاروبار کے لیے جاتے تھے، ایک گرمی میں کاروبار کے لیے جاتے تھے. شام چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے، یمن گرم علاقہ ہے تو سردی کے موسم میں یمن چلے جاتے تھے. اپنی مصنوعات یا اپنی پیداوار وہاں جا کے لوگوں کو بیچتے تھے. اور وہاں چونکہ یہ ساحل ہے، یمن بھی ساحل پر ہے، شام بھی ساحل پر ہے، وہاں جو باہر سے چیزیں آتی تھی وہ خریدتے بھی تھے. تو ابو سفیان کا قافلہ بھی وہاں اس وقت موجود تھا. تو ہرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا اس نے بلوایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں معلومات کے لیے ابو سفیان کو. اور ظاہر ہے ابو سفیان تو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ تو بہت بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر اس سے کچھ پہلے حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے. اور وہ حضور کے سخت دشمن تھے، یعنی حضور کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے وہ ان کے سربراہ تھے. یعنی ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تھے مکہ میں، دوسری طرف جتنے کافر جتنے مشرک تھے ان کے سربراہ، ان کے لیڈر اور رہنما ابو سفیان تھے. آپ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی سربراہی ابو سفیان کیا کرتے تھے. تو ہرقل نے جب ان کو بلایا ابو سفیان کو
تو ان سے پوچھا، کچھ سوالات کیے، بہت سارے سوالات کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہرقل نے، تو اس نے پوچھا کیف نسبہ فیکم، اس آدمی کا نسب کیا ہے، یعنی تم اپنے آپ میں اس کے نسب کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی درمیانے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نچلے خاندان سے، نسب کیا ہے اس کا؟ تو اس پر ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بہت بڑے نسب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ بہت بڑا خاندانی آدمی ہے، بہت بڑے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو ابو سفیان نے یہ بات کی، اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ عرب کا سارا فخر ہی اپنے نسب پر ہوتا تھا. وہ کبھی کسی دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا نسب مجھ سے اچھا ہے. ان کی ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے وہ نسب پر ہوتے تھے. وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں. یہ جو جاہلیت تھی، تعصب تھا، یہی تھا نا کہ ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ لڑتا رہتا تھا اسی بات پر. لیکن اس کے باوجود ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے، باوجود یہ کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ان کا نسب یا وہ اچھے نسب سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے باقاعدہ کہا ہوا فینا ذو نسب، اور بہت سارے سوالات ہرقل نے کیے. تو آخر میں پھر ہرقل نے سارے سوالات اور ان کے جوابات دہرائے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا، تم نے یہ کہا، یہ پوچھا، یہ کہا، یہ پوچھا. تو اس نے یہ کہا ہرقل نے سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے تم سے پوچھا اس کے نسب کے بارے میں، ان کے نسب کے بارے میں، تو تم نے کہا بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس کے آگے ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي قَوْمِهَا، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے ہمیشہ بہت اعلیٰ نسب سے بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سفیان نے جو حضور کے دشمن تھے اس وقت، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا آپ کے مد مقابل ہونے کے باوجود کہ ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات مالی اعتبار سے ممکن ہے کمزور ہوں، ان کے پاس مال کم ہو، نسب کے اعتبار سے ہر نبی اپنی قوم کے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا ہے. یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے تمام پیغمبروں کے اندر. جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں آتا ہے وہ اس قوم کے سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ سارے انبیاء میں یہ سنت ہے. یہ مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نبوت اس لیے بھی غلط ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے بھی غلط ہے کہ اس کا خاندان کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں یا میں نبی ہوں. معاذ اللہ، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ نے کبھی بھی کسی پیغمبر کو کسی درمیانے نسب سے بھی نہیں بھیجا، ہمیشہ اعلیٰ نسب سے بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی بہت اعلیٰ نسب سے تھا. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا اعلیٰ ہونا، اس کے بارے میں خود حضور نے بھی بتایا ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے بہترین طبقے میں سے مجھے بنایا. ثم خیر القبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیر قبیلۃ، تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا. ثم خیر البیوت، پھر اللہ تعالیٰ نے گھروں کا انتخاب کیا، گھروں کو تقسیم کیا. فجعلنی فی خیر بیوتہم، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا. فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، آپ نے فرمایا کہ میں ان سب سے گھرانے اور خاندان کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، ان سب سے اپنے نسب کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، نسب میرا ان سب سے اعلیٰ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من سفاح الجاہلیت شیء، کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر
میرے والدین تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا، حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک کسی نے بھی بدکاری، کسی نے بھی غلط کام نہیں کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں، کتنا عرصہ، ہزاروں سال گزرے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا نسب جہاں جہاں بھی جاتا ہے، کہیں بھی میرے نسب میں تمہیں کوئی بدکار مرد یا بدکار عورت نہیں ملے گی۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے۔ ظاہر نسب محفوظ ہوتا ہے نکاح سے، زنا سے تو نسب خراب ہوتا ہے۔ قرآن نے، اسلام نے جو زنا کو منع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نسب خراب ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، کس کا چچا ہے، کس کا بھتیجا ہے، نسب مختلط ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب نسب پتہ نہیں ہوگا صلہ رحمی نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، تو آپ صلہ رحمی کریں گے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے تو صلہ رحمی کہاں سے کریں گے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مغرب کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، وہ تباہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں نکاح نہیں ہے۔ جب نکاح نہیں ہے اس بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے۔ جب باپ کا پتہ نہیں تو صلہ رحمی خاک کرے گا اس کے ساتھ، اپنے باپ کی خدمت خاک کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ اور جب اس کو باپ کا نہیں پتا تو چچا کا پتہ کیسے چلے گا، دادا کا پتہ کیسے چلے گا، پھر اپنے چچا زاد بھائیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو پتہ چلے میرا چچا کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پتہ نہیں چلیں گی، اس کا مطلب وہ اپنے ابو کے ساتھ بھی صلہ رحمی نہیں کر سکتا، اپنے چچا کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، دادا کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، والد کے رشتے میں کسی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر ہی نہیں سکتا۔ کرے گا تو اس وقت جب پہلے نسب کا پتہ ہوگا، جب نسب کا ہی نہیں پتا تو کہاں سے وہ صلہ رحمی کرے گا؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ اپنے نسب کو سیکھو، اپنے نسب کو معلوم کرو تاکہ تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو۔ جب آپ کو پتہ چلے گا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، فلاں فلاں فلاں، تو جب نسب کا پتہ ہوگا تب جا کر آپ صلہ رحمی کر سکیں گے۔ اور جب صلہ رحمی کریں گے تو خاندان مضبوط ہوں گے، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، محبتیں ہوں گی۔ اور جب صلہ رحمی نہیں ہوگی تو اتحاد نہیں ہوگا، محبتیں نہیں ہوں گی، بھائی چارگی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہوگا۔ یہی فرق ہے مغرب میں اور مشرق میں، اسلام میں اور کفر میں یہی فرق ہے۔ مغرب کا خاندانی نظام اسی لیے تباہ ہو چکا ہے۔ یہ جو گرل فرینڈ کا رواج ہے کہ شادی نہیں کرتے، لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں۔ اب وہ کیوں دوست بناتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں لوگ اس کو بڑی روشن خیالی سمجھتے ہیں کہ اسلام کیوں اس چیز سے منع کرتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، کیوں ممانعت ہے اس کی۔ اب دکھنے میں تو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ گرل فرینڈ بنائیں، بوائے فرینڈ بنائیں اور بس موج مستی کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو نکاح کی۔ دیکھیں اسلام نے ایک خاندانی نظام کھڑا کیا ہے، وہ خاندانی نظام کھڑا ہوتا ہے نکاح پر۔ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، کوئی لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو دوست بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ تو اس کے مہر کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے، نہ نکاح کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے، نہ اس کی اولاد کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے، بس مزے لینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد تو بیوی کو خرچہ بھی دینا پڑے گا، اس کو مہر بھی دینا پڑے گا، وہ بیمار ہوگی اس کا علاج بھی کرانا پڑے گا، اس کی اولاد ہوگی اس کی تربیت بھی کرنی پڑے گی، اس اولاد پر خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ گرل فرینڈ کے چکر میں یہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ دوست بنائیں، دوستی کریں، مزے لیں، دوستی ختم کر دیں، کوئی بوجھ آپ پر نہیں ہے۔ اب دکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس سے بڑا آپ انجوائے کریں گے۔ شریعت نے جو منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے اسلام کا پورا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا خاندانی نظام بڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی نمو اور افزائش ہی نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہ ہو۔ جب نکاح ہوگا تو وہ آپس میں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر جدا نہیں ہو سکتے، پھر وہ سارے خرچے اٹھائے گا۔ اس لیے اسلام نکاح پر زور دیتا ہے اور غلط کاموں سے، بے حیائی سے، نظروں کی حفاظت کا، یہ سارے احکام شریعت نے اس لیے دیے ہیں کہ انسان کسی غلط راستے پر نہ چل پڑے،
اس لیے کہ اس غلط راستے میں تو اس کو بڑی آسانیاں ملیں گی. وہ آسانیاں وقتی طور پر تو ہیں کہ وقتی طور پر آپ کو مزہ آ رہا ہے, وقتی طور پر آپ کو تفریح مل رہی ہے, وقتی طور پر آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے, لیکن اگر لانگ ٹرم بنیادوں پر آپ اس کو سوچیں تو آپ اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں, پوری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں, پورے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, پھر ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے نکاح پر اتنی توجہ دی ہے. اور آج کل تو مغرب میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہاں پر بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں بچے کے نام کے ساتھ اب والدہ کا نام لکھا جاتا ہے, والد کا نام لکھا ہی نہیں جاتا. ایسے ممالک بھی ہیں, جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں نا فلاں بن فلاں, تو وہ بن فلاں میں والد کا نام نہیں لکھتے, والدہ کا نام لکھتے ہیں, اس لیے کہ والد کا نام ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان کے پیچھے پیچھے اندھے ہو کے چل رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بڑا اچھا, وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں, بڑے مزے میں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ہمارے مسلمان بھی کبھی کبھی یہ باتیں کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تباہ ہو چکے ہیں. آپ ان سے پوچھیں وہ واپس پلٹ رہے ہیں. وہ ان ساری چیزوں پہ پابندی لگا کے دوبارہ خاندانی نظام ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اپنا نہیں کر سکتے, ابھی ناکام ہو گئے ہیں وہ لوگ. وہ دوبارہ پلٹ رہے ہیں کہ ہمارا نظام دوبارہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے, اور ہم اسی خراب نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عقل مند آدمی, اگر صرف عقل بھی ہو, وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کا نکاح کا نظام کتنا مضبوط ہے. پھر اس نسب کی بنیاد پر شریعت نے میراث رکھی ہے, اسی نسب کی بنیاد پر صلہ رحمی, اسی نسب کی بنیاد پر میراث ہے. اب اس کو پتا ہوگا یہ میرا والد ہے, تو میراث میں والد کا یہ حق ہے, والدہ کا یہ حق ہے, بیٹے کا یہ حق ہے, بیٹی کا یہ حق ہے. جب نسب ہی نہیں تو میراث کہاں سے؟ میراث کس کو دیں گے جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ والد کون ہے, بیٹا کون ہے؟ میراث کا نظام بھی سارا اس سے درم برم ہو جاتا ہے. تو نکاح کے نظام کو چھیڑنے سے اسلام کا پورا نظام, پورا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے, سرپرستوں کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم نکاح کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں, نکاح کو معاشرے میں آسان بنائیں. جتنے کم سے کم رسومات ہوں گی, جتنے کم سے کم رواج ہوں گے, اتنا نکاح آسان ہوگا. جتنی رسومات زیادہ ہوں گی اتنا نکاح مشکل ہوگا. امیر آدمی تو نکاح کر لے گا, غریب آدمی نہیں کر سکے گا. اب غریب آدمی اس انتظار میں ہوگا کہ میں بیٹی کو جہیز دوں گا, جہیز کے پیسے نہیں ہیں, اب بیٹی بالغ ہو گئی ہے, گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اب اس کے نکاح کا وقت تھا, نکاح کروانا چاہیے تھا, لیکن وہ معاشرے سے مجبور ہے کہ جہیز نہیں ہے, بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا. یہ ہم نے یہ مشکلات پیدا کی ہیں اور ہم ہی اس کو ختم کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہلے آپ رکاوٹ ختم کریں گے تو اللہ رحمت برسائے گا. آپ اگر پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے, آپ آگے باڑھ کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ انتظار میں کہ یہاں سے پانی آئے گا اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ پانی مجھے پہنچا دے, تو دعا سے نہیں آئے گا وہ پانی آئے گا کہ پہلے اس باڑھ کو ختم کریں. وہ جو آپ نے رکاوٹ کھڑی کی ہے اس کو ختم کر دیں, پھر بغیر دعا کے بھی پانی آ جائے گا, بغیر دم درود کے بھی پانی آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے دیوار کھڑی کر دی پانی کے سامنے اور انتظار کر رہے ہیں کہ پانی آئے گا میرے پاس, اور دم بھی کر رہے ہیں, درود بھی کر رہے ہیں, اور آیت بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں, کبھی بھی پانی چل کر نہیں آئے گا آپ کے پاس. وہ دیوار ختم کریں, کوئی دم درود کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پانی خود بہہ کر آ جائے گا آپ کے پاس. یہی مسئلہ ہے ہمارا, ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں, ان رکاوٹوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب رکاوٹیں ختم کریں گے خود بخود یہ نکاح کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہم نے بیان کیا. اب نسب کے حوالے سے ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام نے نسب کو بہت اہمیت دی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من انتسب الى غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام, کہ جس نے اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کی اور وہ یہ بات جانتا بھی ہے کہ وہ میرا والد نہیں ہے, آپ نے فرمایا ایسے شخص پر جنت حرام ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. یہ صحیح احادیث ہے بخاری اور مسلم کی.
کہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو نسبت کر دی جاتی ہے نا اپنے آپ کو، کوئی سید لکھتا ہے، کوئی ہاشمی لکھتا ہے، کوئی عباسی لکھتا ہے، کوئی عثمانی لکھتا ہے، کوئی فاروقی لکھتا ہے، یہ بھی نسبتیں ہیں. آپ جب اپنے آپ کو فاروقی لکھتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو صدیقی لکھتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے یا آپ کے والدین نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، آپ لکھیں اپنے ساتھ صدیقی. لیکن نہ تو آپ کو پتا ہے نہ آپ کو کسی نے بتایا ہے، بس ویسے ہی صدیقی لکھنا شروع کر دیا، ویسے ہی فاروقی لکھنا شروع کر دیا، ویسے ہی عثمانی لکھنا شروع کر دیا. یہ گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. صغیرہ گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا. تو ایک تو ہمارے ہاں اس چیز میں بے-احتیاطی کی جاتی ہے نسب کے معاملے میں. قرآن کریم میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. حضرت زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جس کو متبنہ کہا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے. صحابہ ان کو کہتے تھے زید بن محمد. صحابہ کے درمیان ان کا جو معروف نام تھا زید بن محمد کہا جاتا تھا. اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کی نسبت ان کے والد کی طرف کرو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، اگر ان کے والدین کا پتہ نہیں ہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن کسی کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ اس کا بیٹا ہے. اس کے بعد صحابہ نے پھر چھوڑ دیا، پھر حضرت زید کو زید بن محمد نہیں کہا جاتا تھا، حضرت زید کہا جاتا تھا یا زید بن حارثہ کہا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ختم کر دی گئی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نسبت، اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کسی کی اولاد نہیں ہے، بسا اوقات کوئی کسی کو گود لے لیتا ہے، کسی کا بچہ کسی نے لے لیا گود. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا بچہ نہیں بنتا، وہ آپ کا بیٹا نہیں بنتا شریعت کی نظر میں. ہاں اگر اس خاتون نے اس کو دودھ پلا دیا ہے تب تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، یہ شخص اس کا باپ بن جائے گا. لیکن اگر اس نے اور دودھ بھی اس مدت میں پلایا جو دودھ پلانے کی مدت ہے تو اس صورت میں تو رشتہ ثابت ہو جائے گا، ماں باپ بن جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی کو گود تو لے لیا لیکن اس خاتون نے اس کو دودھ نہیں پلایا، اس کا مطلب یہ خاتون اس کی والدہ بھی نہیں ہے اور یہ شخص اس کا والد بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ شخص ان والدین جو منہ بولے والدین ہیں ان کی میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. اس کا میراث میں حصہ اسی والد کی میراث میں ہوگا جس کا یہ اصل میں بیٹا ہے. یعنی اگر وہ کسی اور کا بیٹا ہے، کسی نے اس کو گود لے لیا، ابھی بڑا ہو گیا، اب اس والد کا انتقال ہوتا ہے جس نے بچپن میں ہی اس کو کسی کے حوالے کر دیا تھا، اس بچے کا اس کی میراث میں پورا حق ہوگا. مجھ سے کل کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ میراث کا مسئلہ بھیجا کہ اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بھائی ہیں نہیں ہیں، بہنیں ہیں نہیں ہیں، والدین ہیں یا نہیں ہیں. تو اس نے آگے سے کہا وہ یہ ہیں لیکن انڈیا میں، تو اس لیے آپ جو ہے نا میراث ان میں تقسیم کر دیں، جو موجودہ ہیں یا پاکستان میں ان میں میراث تقسیم کر دیں. تو میں نے کہا اسلام کا جو نظام ہوتا ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے لیے الگ الگ نہیں ہے کہ اگر ورثہ ہندوستان میں تو ان کو میراث میں حق نہیں ملے گا اور پاکستان میں تو ان کو ملے گا. شریعت کا مدار تو اس پر ہے کہ یہ بیٹا ہے یا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے یا نہیں ہے، بھائی ہے یا نہیں ہے، والد ہے یا نہیں ہے. والد ہے، انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، میراث میں اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا. تو جس کو آپ نے کسی نے گود لیا یہ آپ کی میراث میں حقدار نہیں ہوگا، جس کا اصل میں بیٹا ہے اس کی میراث میں حقدار ہوگا. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات جب کسی کو گود لیا جاتا ہے وہ پھر اپنی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا نام عبدالستار ہے، اب اس نے کوئی بچہ گود لیا، مثلا اس کا نام حامد ہے، تو وہ اس کے ساتھ لکھتا ہے حامد بن عبدالستار. یہ لکھنا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ حامد بن عبدالستار لکھ رہے ہیں، حالانکہ عبدالستار اس کا والد ہی نہیں ہے.
اللہ نے اس کو والد نہیں بنایا تو آپ اس کو کیسے والد لکھ رہے ہیں؟ اتنا فقہا نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں جن میں ایسی ضرورت ہو، مثلا آپ نے کوئی ایسا بچہ گود لیا ہے جس کا والد معلوم ہی نہیں ہے اور آپ اپنی طرف نسبت کر نہیں سکتے، لیکن اس کی کچھ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر اس کا شناختی کارڈ بننا ہے، اس کا لائسنس بننا ہے، کوئی بھی کاغذات بننے ہیں، ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے مجبوری کی حد تک لکھ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں میں مجبوری کی حد تک لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اس بچے کے لیے اپنے والد کے نام کے طور پر اس شخص کا نام لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیز، یہ مسئلہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یہ بہت کامن مسٹیک ہے، کامن غلطی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ کسی نے گود لیا تو پھر سارے حقوق اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، لوگ پھر بڑی محبت سے پالا ہوتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا، پتہ نہیں شاید سعودیہ سے کہیں سے فون کیا تھا، کہا میں نے ایک بچی کو گود لیا تھا، اب وہ بالغ ہو گئی ہے اور میں تو بیٹی کی حیثیت سے ہی اس کو پالا ہے، وہ میری بیٹی ہے، لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس سے پردہ کرو۔ تو میں نے کہا لوگ تو صحیح کہتے ہیں، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ تو کہا میں نے تو اس کو بچوں کی طرح پالا ہے، اس کو تو یہ آج تک پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ میرا والد نہیں ہے، وہ تو آج تک یہی سمجھتی رہی ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو یہی مشورہ دیا، دیگر مفتیان حضرات سے کچھ مشورہ کیا کہ بھائی فوری طور پر اس کا نکاح کروا دیں، فوری طور پر نکاح کروا دیں، تاکہ اس طرح کی، ظاہر ہے آپ ابھی اس کو بتائیں گے کہ میں آپ کا والد نہیں ہوں یا اس طرح، ممکن ہے اس سے کوئی آپس میں محبتیں ختم ہو، کوئی ایسی بات ہو۔ تو ہم نے اس کو یہ کہا کہ جلد از جلد اس کی شادی کروا دیں، اس کا نکاح کروا دیں، تاکہ یہ پردے کا مسئلہ آپ کا نہ ہو۔ تو کسی بچی کو آپ نے پالا ہے، وہ بالغ ہو گئی تو وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گھر میں پالا تو اب آپ کے لیے محرم ہو گئی۔ محرم تو اسی وقت ہوگی اگر اللہ نے اس کو محرم بنایا ہے، اگر اللہ نے نہیں بنایا تو محرم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور نسب کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک تو اسلام میں نسب کی اہمیت، اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ خواتین جو شناختی کارڈ پر اپنا نام، اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہیں، اس پر بہت تفصیل سے یہ سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس حدیث کے زمرے میں اس کو لایا جاتا ہے کہ جس نے اپنے والد کی طرف، اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، جنت اس پر حرام ہے۔ یہ ساری حدیثیں لا کر فٹ کی جاتی ہیں اس مسئلے پر، جو خاتون اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے شناختی کارڈ میں۔ تو دیکھیں اصولی طور پر تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے، اس لیے کہ وہ اس کا والد ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نسبت ختم ہو جائے گی، لیکن والد سے اس کی نسبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو افضل اور بہتر طریقہ تو یہی ہے، لیکن یہ اس گناہ میں داخل نہیں ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور ناجائز اس لیے نہیں ہے کہ عورت جو شناختی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے، وہ اس لیے نہیں لکھتی کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ میرا والد ہے، وہ اس لیے لکھتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ وہ جو حرام ہے وہ حرام، یہ بات حرام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ میرا والد ہے۔ تو شناختی کارڈ میں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے والد / شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے باقاعدہ۔ جب وہاں لکھا بھی ہے کہ والد / شوہر کا نام، اس کا مطلب یہی ہے کہ شوہر کا نام لکھ رہی ہے یہاں پر۔ تو جب انہوں نے باقاعدہ صراحت کی ہوئی ہے کہ والد یا شوہر کا نام، اور اس نے آگے شوہر کا نام لکھ دیا، تو یہ کہاں سے اس حدیث کے زمرے میں آ جائے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محض حدیث سن کے، حدیث پڑھ کے اگر آپ خود اس سے مسئلے نکالنا شروع کریں گے نا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہے، یہ تو بخاری میں آیا ہے، یہ تو مسلم میں آیا ہے، خود نکالنا شروع کریں گے، پھر انسان اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ بیوی کے نام کے ساتھ جو شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، یہ اس وعید میں بھی داخل نہیں ہے اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ والد کا نام ہو تو اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات اس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں یا اور کوئی آپ کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، آپ کے بچوں کے کاغذات بنتے ہیں، تو اب والدہ کا شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے کہ والدہ کے شناختی کارڈ میں شوہر کا نام کیا لکھا ہوا ہے۔
اگر والدہ کے شناختی کارڈ میں اس کے والد کا نام ہوگا تو ان بچوں کے بے فام میں اور شناختی کارڈ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اس میں، اسی لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اس حدیث کے زمرے میں بھی نہیں آتا. دوسری بات، نسب کے حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک تو اسلام نے یہ اہمیت دی ہے نسب کو کہ اسلام نکاح پر زور دیتا ہے، خاندانی سسٹم پر زور دیتا ہے کہ پورا ایک خاندانی سسٹم ہونا چاہیے مسلمانوں کا. دوسری طرف حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جو جتنا اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا وہ اتنا ہی معزز ہے اللہ کی نظر میں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارا نسب اس لیے بنایا ہے تاکہ تعارف ہو کہ بھائی یہ کراچی کا رہنے والا ہے، یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، یہ حیدرآباد کا ہے، یہ میرپور خاص کا ہے، یہ جو ہے نا سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے. یہ تعارف کے لیے کہ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی عبداللہ نے کہا تو آپ پوچھیں بھائی کون سے عبداللہ نے کہا، تو آپ کہو جو پٹھان ہے یا وہ جو سندھی ہے یا جو بلوچ ہے. تعارف مقصود ہے اس سے. اللہ کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا معیار خاندان نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کوئی بڑا خاندان تو نہیں تھا، وہ تو افریقہ کے رہنے والے تھے، حبشی تھے. نہ ان کا رنگ کوئی اچھا تھا، نہ کوئی ان کا قد کاٹ اچھا تھا، نہ ان کی جسامت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ظاہری طور پر ہم یہ کہیں کہ ان میں یہ کمال، یہ خوبصورتی ہے. اور ابو لہب حضور کے چچا تھے. ابو لہب یہ حضور کا چچا تھا جس کے بارے میں پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں. وہ حضور کا چچا تھا. تو ایک طرف حضرت بلال ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب معراج کی شب میں جنت میں گیا تو مجھ سے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت بلال ہیں جو جنت میں آپ سے آگے آگے چل رہے ہیں. اور دوسری طرف ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں پوری صورت آ گئی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کی بیوی کے بارے میں وعید اور یہ سارا قرآن نے ذکر کر دیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. یہ بات تو طے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اموال کو نہیں، اعمال کو. اللہ اموال کو نہیں دیکھتا، اعمال کو دیکھتا ہے. صورت کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے. تو اگر ایک نچلے خاندان کا آدمی ہے لیکن وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ ہزار درجے بہتر ہے، ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے اس شخص سے جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے بنو ہاشم میں سے ہو. ابو لہب بھی تو بنو ہاشم میں سے تھا، ابو لہب بھی تو قریشی تھا، ابو لہب بھی تو انہی عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا. بنو ہاشم تھا، قریشی تھا، عربی تھا، حضور کا چچا تھا، سب کچھ تھا. لیکن یہ رشتہ داری حضور کی یہ رشتہ داری اس کے کسی کام نہیں آئی. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ قیامت کے دن میرا نسب تمہارے کام نہیں آئے گا، اے عباس قیامت کے دن میرا نسب تمہارے کام نہیں آئے گا. اور آپ نے آگے یہی فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو شریعت پر عمل کرتا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو، عربی ہو عجمی ہو، وہ میرے قریب ہوگا جو میری سنتوں کے قریب ہوگا. جو میری سنتوں سے دور ہوگا تو میرا رشتہ دار ہو کر بھی مجھ سے دور ہوگا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنے اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا
کہ قیامت کے دن میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نسب کے بارے میں ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ نسب انسان کے لیے کسی کام کا نہیں، جب صحابہ نے حضور سے پوچھا من اکرم الناس، کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے، آپ نے فرمایا اتقاہم، جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ معزز ہے۔ صحابہ نے فرمایا لیس عن ھذا نسألک، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتے۔ تو حضور نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف سب سے معزز شخص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم ان کے دادا ہیں۔ صحابہ نے فرمایا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا فعن معادن العرب تسألون، کیا تم مجھ سے عرب کی نسل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ عرب میں سب سے معزز کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں سے جو شخص جاہلیت میں اعلیٰ تھا، جاہلیت میں افضل تھا، جاہلیت میں بہتر تھا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور دین کا علم، دین کی تفقہ، دین کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے تو اسلام میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اسلام میں بھی وہ اعلیٰ مرتبے کا ہوگا۔ دیکھیں اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور بہادری یہ اسلام سے پہلے بھی تھی۔ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فتح کے بعد حملہ کرنے والے حضرت خالد بن ولید تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے قیادت کر کے مسلمانوں کو شکست دی تھی احد میں، تو اس وقت بھی جنگجو تھے، اس وقت بھی بہادر تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ یا اللہ اسلام کو حضرت عمر کے اسلام سے عزت دے، مطلب یہ تھا کہ جب یہ اسلام قبول کریں گے تو اسلام کو عزت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جرت اور بہادری اسلام سے پہلے بھی تھی۔ تو اسلام نسب کو اس حیثیت میں تو تسلیم نہیں کرتا کہ نسب کی وجہ سے کسی کی برتری کسی پر ثابت ہو کہ یہ اعلیٰ خاندان کا ہے، یہ نچلے خاندان کا ہے، اسلام اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس بات کا شریعت لحاظ رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام سے پہلے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی اچھے کام سے تعلق رکھتا ہے، اسلام لانے کے بعد بھی شریعت اس کو معتبر مانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سپہ سالار بنایا، حالانکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ان سے پہلے اسلام لائے تھے، ان سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان سے قدیم تھے، ان سے زیادہ پرانے تھے، لیکن حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار اس لیے بنایا کہ حضور کو پتا تھا کہ ان کے پاس یہ کمال ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ فن ہے ان کے پاس، تو آپ ان کو سپہ سالار بنایا کرتے تھے بہت سارے غزوات کے اندر، بہت سارے سرایا کے اندر۔ اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اس چیز کو بالکل اگنور نہیں کرتی کہ آپ یہ کہیں چاہے جتنے بھی بڑے خاندان کا ہے، جتنا بھی بڑا اچھا کام کیا ہو، میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ قیامت کے دن اس کو اس لیے فضیلت حاصل ہو جائے گی یا وہ اس لیے جنت میں جائے گا کہ وہ بڑے نسب سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو اسلام نہیں کہتا۔ لیکن یہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا بیک گراؤنڈ، خاندانی پس منظر کوئی مضبوط ہے، تو وہ جب اسلام کی طرف آئے گا، مثلا کافر تھا مسلمان ہو گیا، یا دین سے دور تھا دین کی طرف آ گیا، اب دین کی خدمت میں آ گیا، تو اب شریعت اس کی اس حیثیت کو، اس اسٹیٹس کو، اس نسب کو تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ اس چیز میں ہمارے لوگ فرق نہیں کرتے، بسا اوقات وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں کہ بھائی یہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ تو اگر کسی کو کسی خاص چیز میں فضیلت حاصل ہے اور ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ شریعت پر عمل بھی کرتا ہے،
تو ایسے شخص کا درجہ اور مرتبہ دنیا کے اندر شریعت کی نظر میں بلند ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے اس شخص پر جس کے اندر یہ کمال یا یہ کوالٹی نہیں ہے۔ مدار اعمال پر ہی ہے، لیکن اس چیز کو شریعت بالکل نظر انداز نہیں کرتی، اس لیے اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اعلیٰ نسب میں سے اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی بات ہر آدمی کے لیے قابل قبول ہو۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یار اس کے نسب کو دیکھو، اس کے خاندان کو دیکھو، اس کے چچا کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اور یہ ہمارے سامنے دین کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اعلیٰ نسب سے بھیجتا ہے تاکہ ان پر خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور ان کو اس لحاظ سے کوئی تانا نہ دے کہ تمہارا نسب اچھا نہیں ہے یا فلاں یا فلاں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نسب کو شریعت اس درجے میں تو معتبر نہیں مانتی کہ نسب کی وجہ سے کسی کا کسی سے درجہ زیادہ ہو جائے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں اس لیے میرا درجہ زیادہ ہے، تو ابو لہب بہت بڑے خاندان کا تھا اور حضرت بلال بہت کم خاندان کے تھے، اور حضرت بلال کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ابو لہب، ان کی خاک کے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ خاندان اس کے کام نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر وہ متقی بھی ہے، دیندار بھی ہے، شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی لحاظ سے کوئی فوقیت حاصل ہے، کسی فن میں مہارت حاصل ہے، نسب میں فوقیت حاصل ہے، کوئی خاص ڈگری ہے اس کے پاس، کوئی خاص فن اس نے سیکھا ہوا ہے، اس فیلڈ کے اندر شریعت پھر اس کو مقدم رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے کوئی سینئر آدمی ہو کہ بھائی یہ تو مجھ سے سینئر ہے، لیکن اس کو ترجیح اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کو اس چیز میں کمال حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ میں اس سے سینئر ہوں، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، اور جونیئر ہونے کے باوجود اس کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، یہ کچھ مل رہا ہے، مجھے سینئر ہونے کے باوجود نہیں مل رہا۔ تو ہر جگہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سینئر کو ریجیکٹ کیا جائے یا اس کے حق دبائے جائیں، کہیں کہیں شریعت اس کو معتبر مانتی ہے اگر واقعتاً وہ جونیئر ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی ایسا کمال ہے کہ جو اس سینئر سے بھی اس کو بڑھا دیتا ہے، ایسی صورت میں شریعت اس کہتی ہے کہ بھائی اس کو اس کا یہ حق دو، اس لیے کہ یہ فطرت ہے۔ مثال کے طور پر ایک حضرت خالد بن ولید تھے، وہ سپہ سالار تھے، ہمیشہ جنگوں میں قیادت کرتے رہے تھے، ہمیشہ جنگوں میں سربراہی کرتے رہے تھے۔ اب اسلام لانے کے بعد بہت سارے صحابہ کو چھوڑ کر حضرت خالد کو اسی لیے سربراہ اور سپہ سالار بنایا گیا کہ حضور کو پتہ تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت اور سیرت میں یہ چیز آتی ہے، کبھی انہوں نے زندگی میں کوئی جنگ ہاری نہیں ہے، پوری زندگی میں کوئی جنگ انہوں نے ہاری نہیں ہے، جس جنگ میں انہوں نے قیادت کی ہے ہمیشہ اس جنگ میں فتح حاصل کی ہے، حضور کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، کبھی کوئی جنگ انہوں نے ہاری نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سینئر جونیئر کا فرق ہوتا ہے، تو اگر سینئر کو کسی خاص چیز میں فضیلت حاصل ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو حق دیا جائے، اس کو وہ فضیلت دی جائے، اس کو وہ برتری اس کی تسلیم کی جائے، باوجود یہ کہ وہ جونیئر ہے، باوجود یہ کہ وہ بعد میں آیا ہے، لیکن شریعت اس کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے۔ تو نسب کے اندر ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ حضور کی اس حدیث کا مطلب بھی ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں بہتر تھا اسلام لانے کے بعد اگر پکا مسلمان بن جاتا ہے تو اسلام میں بھی وہ بہتر ہی ہوگا، افضل ہی ہوگا، کسی سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔